1927. ویل تو آج ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس موقع پر قائد اعظم نے ونس اگین ہندوؤں اور مسلمانوں کو ری یونائٹ کرنے کی کوشش کی تھی. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. پہلے میں اسٹارٹ لوں گی ایز یوزول بیک گراؤنڈ سے، کیونکہ جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو مین ٹاپک کی کبھی بھی سمجھ نہیں آنی. ٹھیک ہے، سو پچھلے ویڈیوز میں یا پچھلے عرصے میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے ہندو اور مسلمانوں کو یونائٹ ہوتے ہوئے دیکھا، یا کہہ لے کہ ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں نے فار دا فرسٹ ٹائم مسلمس کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا ایز اے کمیونٹی، یا ان کے ڈیمانڈز کو انہوں نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا. اور وہ کب دیکھا؟ لکھنؤ پیکٹ کے موقع پر. جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب لکھنؤ پیکٹ ان کے درمیان سائن ہو جاتا ہے تو دو کمیونٹیز کے درمیان ایک فرینڈلی ریلیشن بن جاتی ہے، اور اس کے بعد کئی سالوں تک ہمیں ان دونوں کے درمیان ایک سینس آف یونٹی اور بردرہڈ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، بٹ ان دا لیٹر ایئرس کیا ہوتا ہے کہ جب خلافت مومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور کہہ لے کہ جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ خلافت مومنٹ جب پیٹر آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں کے حالات ونس اگین بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ان دا نیکسٹ فیو ایئرز جو تھے وہ بہت زیادہ ہندو اور مسلمانوں کے لیے کریٹیکل گزرے، کیونکہ بہت زیادہ فسادات ان کے درمیان ونس اگین سٹارٹ ہوئی تھی. جیسا کہ اگر میں ایک ایگزامپل دے دوں کہ ہندوؤں نے اینٹی مسلم مومنٹ سٹارٹ کر دیے تھے، جیسا کہ شڈی اور سنگٹن تحریک ہوا، جس کا مطلب تھا ٹو کنورٹ مسلمس انٹو ہندوازم. جبکہ اس کے جواب میں مسلمس کیا کرتے ہیں، وہ ایک اور مومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نیم تھا تبلیغ اینڈ تنظیم. ٹھیک ہے، تو ایسے کچھ حالات تھے، ایسے کچھ سچویشن تھے جب خلافت مومنٹ کی ایبالشنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان دا ایئر 1926 میں ہندو محاسبہ کانگریس پارٹی میں آ جاتے ہیں یا لیڈرشپ اپنا لیتے ہیں، سو دے اسٹارٹڈ وائلنٹ پروپیگنڈا اگینسٹ دی لکھنؤ موومنٹ اینڈ دی مسلم ڈیمانڈس آف دی separate electorate. So in the view of new development in the Congress politics, پنڈت نہرو جو ہوتا ہے وہ in the year 1927 کو قائد اعظم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ڈیمانڈ کو سرنڈر کر دیں گے تو کانگریس باقی تمام جو مسلم لیگ کے مطالبات ہوں گے اس کو اس کے بدلے میں ایکسیپٹ کریں گی. ٹھیک ہے، So as the قائد اعظم was a great advocate of Hindu-Muslim unity، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک میٹنگ بلاتے ہیں مسلم لیڈرز کے. کب؟ 20 مارچ 1927 کو دہلی میں. اس میٹنگ میں وہ کانگریس نے جو آفر دی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر تبادلہ خیال پیش کرتے ہیں، اور فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ڈیمانڈ کو ترک کریں، بٹ آپ کو اس کے بدلے میں ہمارے یہ مطالبات ماننے ہوں گے. سو میٹنگ کے جو ممبرس ہیں وہ ایک سیٹ آف پروپوزل پیش کرتے ہیں ان پلیس آف دی سیپریٹ الیکٹوریٹ، اور اس سیٹ آف پروپوزل کو کیا کہا جاتا ہے؟ دہلی مسلم پروپوزل. ناؤ لیٹس ڈسکس آل دی پوائنٹس دیٹ ور پروپوزڈ ان دی دہلی مسلم پروپوزلز. تو فرسٹ تھا کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے اور اس کو ایک الگ صوبے کا درجہ دیا جائے. نیکسٹ تھا کہ NWFP اور بلوچستان میں ریفارمز لائے جائے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ دوسرے پروونسز میں ہوتے ہیں. تھرڈ انہوں نے کہا کہ سینٹرل لیجسلیچر میں مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہوگی وہ 1/4 سے کم نہ ہو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سندھ، بلوچستان اور NWFP میں جو ہندو مائنورٹیز ہوں گے ان کو بالکل سیم کنسیشن دی جائیں گی ان دا فارم آف ریزرویشن آف سیٹس، بلکہ اس کو ان کے تعداد سے زیادہ ریپرزنٹیشن ملیں گی جیسا کہ مسلمز کو ہندو میجورٹی پروونسز میں ملتے ہیں. لاسٹ انہوں نے یہ کہا کہ
پنجاب اور بنگال میں مسلم ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ان کی تعداد کے مطابق یا آبادی کے لحاظ سے دی جانی چاہیے۔ تو اب تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں کہ باقی جو مسلم لیڈرز تھے ان کا کیا ریئیکشن تھا اور کانگریس کا کیا ریئیکشن تھا اس پروپوزل کے حوالے سے۔ So the Muslim League was however divided because of these proposals, and the prominent Muslim League leader جو تھا جس کا نیم تھا سر محمد شفیع، he decided to part ways from the Jinnah group، ٹھیک ہے۔ جبکہ کانگریس کا ریئیکشن کیا تھا، پہلے وہ اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ویلکم کر لیتے ہیں، بٹ بعد میں کچھ ایکسٹریمسٹ ہندو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پروپوزل کو کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں اور اپوز کرنا شروع کرتے ہیں۔ سو دیٹس آل اباؤٹ دی دہلی مسلم پروپوزل. ہوپ یو guys will understand this. So if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.